بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل الی البقیع وَيَقُولُ السلام علیکم دار قوم مومنین وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلٌ وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد رواہ مسلم۔ عزیز طلبہ، روایت میں بتایا جا رہا ہے کہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں ایک دعا مانگتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کانا کہ جب عائشہ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری رات گزارنے کی حضرت عائشہ کے یہاں جب ہوا کرتی، کلما کانا لیلت ہوا کہ جب عائشہ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی، یعنی رات میں باری پر عائشہ کے آپ تشریف فرما ہوتے، یخرج من آخر اللیل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخر پہر میں آخر حصے میں نکلتے تھے بقیع کی طرف۔ بقیع مدینہ منورہ کا قبرستان۔ فیقول، اور وہاں جا کر آپ فرماتے السلام علیکم، قبرستان میں جانا اور قبرستان والوں کو سلام کرنا اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، مسنون ہے۔ طریقہ السلام علیکم دار قوم مومنین، سلامتی ہو تم پر اے مومن قوم کے گھر والے، مومن قوم والے۔ قد اتاکم ما توعدون، تم کو آ گئی وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی جو ثواب عذاب کا وعدہ تھا وہ تم قبر میں پہنچ گئے، وہ تم کو ملا۔ غدم مؤجلون، اور کل کو تمہیں مہلت دی گئی ہے، کل کو یعنی قیامت کے دن تک تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مہلت دی گئی، موقع دیا گیا ہے، اصل ثواب اور عذاب اس وقت ملے گا۔ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور یقیناً اللہ نے اگر چاہا تو ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اللہ بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما۔ مشہور ہے کہ مدینہ میں قبرستان ہے جہاں صحابہ کرام مدفون ہیں، جسے بقیع غرقد کہا جاتا تھا، آج کل اسے جنت البقیع کہتے ہیں۔ وہاں حضرت عثمان کی قبر آج بھی نمایاں معروف ہے۔ بقیع قبروں کو اور اس کی آثار اور نشانات کو مٹانے کا منصوبہ چل رہا ہے، بلکہ مٹایا جا رہا ہے۔ اسی قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا معمول تھا، جو حضرت عائشہ بیان فرما رہی ہیں۔ غدم مؤجلون، کل کے دن تمہیں مہلت دی جائے گی، تمہیں مہلت دی گئی، مؤخر کیا گیا، یعنی قیامت کے دن تک کے لیے۔ جو ثواب اصل ملنے والا ہے وہ قیامت کے دن ملے گا، اسی طرح جو عذاب اصل ہونے والا ہے وہ قیامت کے دن ہوگا۔ تو کل کے دن کے لیے تم کو مہلت دی گئی ہے، موقع تمہارے ثواب کو مؤخر کیا گیا ہے۔ آگے کی روایت ہے، حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کیف اقول یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جا کر کیا کہیں، کیا دعا مانگی، اس کے بارے میں عائشہ نے سوال کیا تھا کہ کیسے میں کہوں گی اللہ کے رسول۔ کہنے کا مطلب تعنی فی زیارت القبور، وہ مراد لے رہی ہے قبروں کی زیارت پر، یعنی جب قبرستان جائے قبروں کی زیارت کرے تو اس وقت کیا کہوں۔ قالت، تو حضور نے فرمایا قولی السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، کہ یہ کہا کرو السلام علی اہل الدیار، مومن مسلم کے گھر والے ان سب کو سلامتی ہو۔
وَيَرْحَمُ اللَّهُ، اور اللہ رحم فرمائے ہم میں سے مستقدمین، آگے چلے جانے والے کو جو پہلے گئے، والمستاخرین، اور پیچھے آنے والے کو جو بعد میں آئیں گے، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ یہ بھی ایک دعا ہے جو تقریباً ماقبل ہی سے قریب ہے، دونوں ایک ہی طرح کی دعا ہے۔ قبرستان جانے کے وقت اس طرح سلام کرنا، یہ دعا مانگنا، یہ مسنون ہے جو آپ نے کیا بھی اور عائشہ کو سکھایا بھی۔ آگے کی روایت حضرت محمد بن نعمان کی ہے، اور مصنف کہتے یرفع الحدیث الی النبی، یہ محمد بن نعمان جو روایت کر رہے ہیں وہ اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اٹھا رہے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ یہ روایت ان کی مرفوع روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ڈائریکٹ پہنچا رہے ہیں۔ قال کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد بن نعمان نے مرفوعاً روایت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبر ابوئی، کہ جس نے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی، ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک، صرف ماں یا صرف باپ، فی کل جمعہ، ہر جمعہ کو، ہر جمعہ کا مطلب جمعہ کا دن بھی ہو سکتا ہے یا ہفتے میں کوئی دن، یعنی ہفتہ میں ایک بار بھی چلا گیا، غفر لہ، تو اس کی مغفرت کر دی گئی، وکتب برا، اس آدمی کو نیک لکھ دیا گیا۔ یہ روایت جو محمد بن نعمان نے بیان کی مرفوعاً، اور آگے کہتے مصنف کہ بیہقی نے شعب ایمان میں اسی روایت کو مرسلاً بیان کیا۔ بہرحال والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کو جائے ہفتہ میں کوئی ایک دن، تو فاتحہ پڑھے، ایصال ثواب کرے، تو اللہ پاک اس جانے والے بیٹے کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور بیٹا بر یعنی نیکی کرنے والا اور والدین کا فرما بردار لکھ دیا جاتا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر زندگی میں ماں باپ کی نافرمانی کر کے ماں باپ کو ناراض کیا تو اس کی تلافی کی ایک شکل ہے کہ مرنے کے بعد قبرستان جائے، سلام کرے، ماں باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھے، ایصال ثواب کرے، تو اس سے نافرمانی کا گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ آگے کی روایت ابن مسعود کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا۔ اس روایت کا مضمون ماقبل میں آ چکا، فزوروہا، پس اب تم قبروں کی زیارت کرو، قبرستان جایا کرو۔ بتایا جا چکا کہ شروع میں چونکہ لوگ اسلام سے قریبی ہوئے تھے اور جاہلیت کے زمانے سے بھی قریب رہ چکے ہیں، اس وجہ سے ابھی عقیدہ توحید کا اتنا پختہ نہیں ہوا تھا۔ اب اگر قبر وغیرہ پہ جائیں تو کہیں شرک کے دروازے نہ کھل جائیں، اس وجہ سے حضور نے منع کر دیا تھا۔ لیکن بعد میں جب عقیدے میں پختگی آ گئی، توحید راسخ ہو گئی بالکل، تو اب قبرستان جانے میں کوئی حرج نہیں رہا، اس لیے حضور نے کہا فزوروہا، کہ اب قبرستان کی زیارت کرو، فإنہا تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ۔ قبرستان جانے کے دو فائدے بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ قبر کی زیارت دنیا میں زہد پیدا کرتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے، وتذکر الآخرہ، اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قبرستان جہاں بڑے بڑے نامور مٹ گئے، ان کا نام و نشان ختم، بڑے بڑے محلات میں رہنے والے مٹی کے خاک کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو دیکھ کر کے بڑی عبرت ہوگی، دنیا کے سامان، عیش و عشرت سے آدمی بے نیاز ہوگا۔ آدمی کو قبر پر جانے سے دل و دماغ سے دنیا کی محبت اور دنیا کی سرداری، ریاست، گھمنڈ، غرور سب کچھ نکل جائیں گے، کہ کل کیسے کیسے بڑے بڑے بادشاہ تھے اور آج ان کا حال کیا ہو گیا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، یہ لوگ کس کس طرح سے بے کسر بے بس یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس سے عبرت ہوگی، اور عبرت کی وجہ سے آدمی دنیا کی عیش و عشرت میں نہیں پڑے گا، دنیا کی لذات سے کنارہ کشی اختیار کرے گا، اور یہی صحبت ہے۔ دوسرا فائدہ یہ بیان کیا کہ آخرت کی یاد دلائے گی یہ زیارت۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی
بے ثباتی ناپائیداری جب دل دماغ میں بیٹھ جائے گی تو آخرت کے بقا اور دوام کا نقشہ سامنے آ جائے گا. آدمی سوچنے لگے گا کہ عارضی زندگی عارضی دنیا کے لیے نہیں بلکہ باقی آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے جو زوال پذیر نہیں ہے. باقی ہے دنیا تو زوال پذیر ہے، فانی ہے، لہذا آخرت کی تیاری میں لگے گا اور دنیا میں مگن ہونے اور مشغول ہو کر آخرت سے غافل ہونے سے بچے گا. یہ دو فائدے تھے جن کو حضور نے بیان فرمایا. آگے کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمایا. یہ روایت ماقبل میں آ چکی ہے. قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کیوں، اس کی وجہ بھی ماقبل میں تفصیل سے بتائی جا چکی ہے. یہاں مصنف کہتے ہیں امام احمد نے، ترمذی نے، ابن ماجہ نے، ان سب نے یہ حدیث روایت فرمائی. البتہ امام ترمذی نے حدیث بیان کر کے کہا یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے. وقال، اور فرمایا، اس حدیث سے جو مسئلہ نکلتا ہے اس سلسلے میں دو رائے اہل علم کی پیش فرما رہے ہیں. وقال، امام ترمذی نے کہا، قد را بعض اہل علم، بعض اہل علم کا خیال یہ ہے، انہوں نے دیکھا، یہ ان کی رائے یہ ہے، انا ھذا، کہ یہ حکم جو ہے کہ حضور نے لعنت فرمائی قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ ھذا کان قبل ان یرخص النبی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبروں کی زیارت کے سلسلے میں رخصت دینے سے پہلے کا واقعہ، یعنی شروع میں آپ نے منع کر دیا تھا اور بعد میں چل کر کے آپ نے رخصت دی تھی، تو یہ ممانعت گویا کہ پہلے کی ہے، بعد میں یہ ممانعت ختم ہو گئی. کہتے ہیں کہ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے، انہوں نے یہ خیال کیا، دیکھا کہ انا ھذا، کہ یہ جو قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت حضور نے فرمائی، یہ لعنت کان قبل ان یرخص، اس سے قبل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کے سلسلے میں رخصت عطا فرمائی تھی. فلما رخصا، پھر جب بعد میں آپ نے رخصت دے دی تو دخل رخصت ہی، رخصت میں مرد عورتیں سب داخل ہو گئے، لہٰذا مردوں کے لیے بھی جائز ہے، عورتوں کے لیے بھی جائز ہے، عورتوں کے جانے پر کوئی لعنت نہیں. یہ بعض لوگوں کی رائے تھی جو مصنف نے بیان، جو امام ترمذی نے بتائی. وقال بعضهم، آگے کہتے ہیں اور بعض لوگ فرماتے اہل علم میں کہ انما کرہ زیارت قبر للنساء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کو ناپسند کیا ہے. کیوں؟ لقلت صبرہن، ان عورتوں میں صبر کی کمی کی وجہ سے، عورتوں میں صبر و تحمل کا مادہ کم ہوتا. وہ کثرت جزعہن، اور ان کے کثرت سے جزا فضا کرنے کی وجہ سے کہ بہت زیادہ رونے دھونے والی ہوتی ہے. تم کلامہ، یہاں تک امام ترمذی کی بات مکمل ہو گئی. بہرحال اس حدیث سے پہلے جو زیارت قبول کے سلسلے میں تو وضاحت ہو چکی ہے مرد کے لیے عورت کے لیے، وہ ساری تفصیل یہاں بھی ہوگی. البتہ امام ترمذی نے جو اس حدیث پر بحث فرمائی اور اہل علم میں دو طبقے کو بیان کیا ہے، اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر حدیث سے عورتوں کے قبرستان جانے پر بڑی سخت وعید بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اگر شرائط اور حدود کے ساتھ ہو جس کی تفصیل ماقبل میں بتائی جا چکی ہے اور پھر قبرستان میں عورتیں جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آج کل جو میلہ ٹھیلا تفریح کا اور بے پردگی اور فحاشی کا منظر ہوتا ہے عورتوں کے جانے میں، اس وجہ سے تو یقینی طور پر عورتوں کا قبرستان جانا درست نہیں رہتا. آگے حضرت عائشہ کی روایت بیان کی جا رہی ہے، کہتی ہے کنت ادخل بیتی الذی فیہ رسول اللہ، کہ میں اس گھر میں داخل ہوا کرتی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال حضرت عائشہ کے حجرہ میں ہوا تھا
اور آپ جہاں وصال فرمائے وہیں آپ کو دفن کیا گیا، وہی حضرت عائشہ کا مکان ہے، لہذا حضرت عائشہ کا اس میں آنا جانا بے روک ٹوک ہے۔ بعد میں حضرت صدیق اکبر کو بھی وہیں آپ کے بغل میں دفن کیا گیا۔ تو حضرت صدیق عائشہ کے والد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے شوہر ہیں، لہذا اپنے شوہر اور اپنے والد کے پاس آنے جانے میں کسی طرح کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی، اس میں کوئی پردہ کا اہتمام بھی نہیں ہوتا۔ اسی کو کہتی ہے کہ میں داخل ہوا کرتی تھی اپنے اس گھر میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنِّي وَاضِعٌ ثَوْبِي، اور میں اپنے کپڑے کو رکھ دیتی، یعنی چادر وغیرہ نہیں لپیٹتی تھی، کپڑے یعنی چادر وغیرہ اتار لیتی تھی، کیونکہ شوہر ہیں اور والد ہیں، پردے کی ضرورت نہیں۔ وقول، اور بلا شبہ میں کہتی تھی کہ یہ تو میرے شوہر میرے والد ہیں، جن سے کیا پردہ کرنا۔ لیکن بعد میں چل کے حضرت عمر وہیں دفن کیے گئے۔ حضرت عمر نے حضرت عائشہ سے اجازت مانگی کہ اجازت ہو تو میں اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی صدیق اکبر کے ساتھ دفن ہوں۔ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی۔ پھر آپ جب دفن ہو گئے، اب اس کے بعد چونکہ حضرت عمر حضرت عائشہ کے لیے اجنبی تھے، تو اب کہتی ہیں کہ جب دفن کیے گئے حضرت عمر ان لوگوں کے ساتھ، تو قسم اللہ کی میں اب اس میں نہیں داخل ہوتی مگر اس حال میں کہ میں اپنے اوپر اپنے کپڑے کو باندھ رکھتی ہوں، یعنی کپڑے بالکل لپٹ کے پردے کے ساتھ، کہ اجنبی کے سامنے جا رہی ہوں چادر میں لپٹ کے۔ کیوں؟ حیاء من عمر، عمر سے حیا کرنے کی وجہ سے۔ اس ایک بات اور معلوم ہے کہ حضرت عمر پردے کے سلسلے میں بہت سخت تھے، اور زندگی میں تو عورتوں پر اثر تھا، مرنے کے بعد بھی حضرت عائشہ جیسی عورت پر اس کا اثر ہو رہا ہے۔ ایک دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ زندہ لوگوں کے ساتھ زندگی میں جس طرح کا معاملہ ہو، مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ ان کے سامنے اسی طرح کا معاملہ ہو، قبروں پر آنے جانے کے سلسلے میں ویسی ہی طریقہ اپنایا جائے، ان باتوں کا خیال رکھا جائے جن باتوں کا خیال جس طریقے کا لحاظ ان کی زندگی کے اندر رکھا جاتا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ پورا باب ختم ہو گیا۔ اب آگے سے کتاب الزکوٰۃ کا بیان شروع ہوگا۔ اللہ پاک اسے بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔